حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی انتقال پرملال کی خبر جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو ہر گھر میں ایک کوہرام برپا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشکر جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام بھی تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا۔ اللہ جل جلالہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھا دیے تھے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے کہ ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں کم از کم ایک شہر تو ضرور فتح ہو جاتا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا پیغام جو مسلم امہ کے نام ہے، اگر آج ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں تو شاید ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار واپس مل جائے۔ ان کا پیغام کچھ اس طرح سے بنتا ہے: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقرر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر بھی نہیں سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دنیا کے بزدل لوگوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی، حالانکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میدان جنگ میں لڑتے ہوئے گزاری۔ اس پیغام کو اگر ہر مسلم اس کو روز پڑھے اور روز اپنے سامنے رکھے تو شاید اس ذریعے پھر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ملے۔ اور پھر اگر ایسا ہو جاتا ہے اور امت مسلمہ اگر ان اقوال پر اور اس پیغام پر عمل پیرا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا کھویا ہوا وقار ضرور حاصل کر کے رہے گی۔